ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں محبت سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد مصطفیٰ بہاروں پہ بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے اچھے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی. قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیز و دوستوں اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے میرے بہت ہی سر سے تاج معزز علماء کرام، سب سے پہلے دل سے علماء کرام کا بہت مشکور ہوں کہ اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہر جلسے میں نمائندگی فرماتے ہیں.
اور ہر جلسے میں انشاءاللہ پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے تمام آنے والوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم الحمدللہ علاقے کے علماء کرام و حامی بھائی چارے سے وقت گزار رہے ہیں اور تمہیں بھی جس سیرت کا درس دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپس کے اندر بھائی چارگی اختیار کرو۔ اللہ کی توحید کی خاطر، ناموس ختم نبوت کی خاطر، صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے، قرآن و سنت کی تشہیر کرتے ہوئے آپ ہمارے شانہ بشانہ ہمارا ساتھ دو۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس میں سے ہمیں دو۔ اب مطلب کیا ہوا؟ قرآن حدیث کا جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے قرآن و حدیث کا، اس میں سے ہر موتی نایاب ہے ہم تمہاری جھولی میں ڈالتے ہیں اور تم مالی طور پر تعاون کرو اسے پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا ذریعہ۔ ہمیں تم رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں جس وقت بلاؤ گے انشاءاللہ ہماری کوئی کٹکھٹاؤ، ہم ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن جب اللہ کے دین کے اسلام کی ترقی کے لیے مال کے تعاون کی جب ضرورت پڑے تو ہم تمہارے دروازے پر آئے، تم بھی ہمیں نہ آئے۔ اور یہ پروگرام جو سجانے کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کی اتباع ہمیں نصیب ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو اتباع کرنی آ گئی، مبارک طریقوں پر عمل کرنا آ گیا، حضور اسلام کی سنت پر عمل کرنا آ گیا، اس کا اللہ کی ذات پر تمہیں یقین ملے۔ اور الحمدللہ عبد الشکور چوہان صاحب الحمدللہ پروگرام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ چوہان برادری، ذوق برادری، رانا برادری، بے شمار برادریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہماری جامع مسجد لنگر سرائے کے ماسٹر امام صاحب بھی، رانا اکبر صاحب بھی، کیونکہ ہمارے قاری راز صاحب بھی، سارے حضرات ہمارے بہت سارا محبت کرنے والے ساتھی ہیں اور ہر لحاظ سے دست شفقت رکھنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں۔ اور آپ حضرات کی بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیار کی کمی نہیں، جہاں نام سنتے ہیں پروگرام کسی کا بھی ہو، آپ حضرات بہت بڑھ چڑھ کر یہ سب ڈالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کا جزائے خیر عطا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی آخری تاریخیں ہیں۔ اس مہینے کو ہر آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو ولادت با سعادت ہے اسے بڑے جوش سے مناتا ہے اور بڑے پرزور طریقے سے مناتا ہے، اور اس دن کو بڑے اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اور کیوں اہمیت نہ ہو کہ ایسا تحفہ اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالا جو خدا کے خزانے میں تھا ہی نہیں، اور دینے کے بعد فرمایا کہ یہ میرا حبیب ہے اور حبیب کو میرے سے مانگنے والا میرا خلیل ہے۔ جو نعمت میں تمہیں عطا کر رہا ہوں اس کی ناقدری نہ کرنا، اس بات سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی کہ تم ان کی ولادت کے چرچے بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں عام کرو اور تمہاری جان چھوٹ جائے اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، یاد کو منانے والے، میلاد کو منانے والے، ولادت پر خوشیاں کرنے والے 1400 سال پہلے بھی بہت تھے۔ میرے نبی آپ کی ولادت کو ماننے والوں کو اپنی بات منواؤ، اور وہ بات کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شان سنائی تو ہر ایک نے واہ واہ کہا، جب بات کہی اور بات منوائی تو واہ واہ کہنے والے پتھر اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ کبھی سورت کے چرچے عام کریں گے لیکن کئی سیرت کو ہم مکے سے باہر نکلنے نہیں دیں گے، اور یہی وجہ تھی ابتداء الادوار میں
جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کے اندر یہی وہ طے پایا تھا کہ ان کو مدینے بھیج دو، ان کو سرحد پار بھیج دو، ان کو بارڈر پار بھیج دو، وہاں جا کے جو چاہے کر کے نہ، اگر یہاں بیٹھ کے مدینے والوں کو بلا سکتا ہے تو وہاں بیٹھ کے مکے والوں کو بلا سکتا ہے، کام ہی تمام کرو، سرے سے ختم کر دو۔ فرمایا میرے رب نے او پگلو او جاہلو، اگر میں نے اسے ختم کرنا ہوتا تو میں اسماعیل کے گلے میں چھری نہ چلوا دیتا۔ تم دیکھتے رہو ہونے کیا والا ہے، ایک وقت وہ آئے گا اسے مکے کے اندر ایک روٹی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر جب یہ جا کر واپس آئے گا تمہارے بڑے بڑے سرداروں کے تاج میں اس کے پیروں میں نہ رکھ دو، پھر مجھے بھی اپنا خدا نہ کہنا۔ ماننے والوں کی کمی کوئی نہیں تھی۔ خدا کا قرآن کہتا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ سبحان اللہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ایک جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ میرا حبیبہ مجھے میری عزت کی قسم ہے یہ اپنا اتنی اولاد کو نہیں پہچانتے جتنا آمنہ کے لالے تجھ کو پہچانتے ہیں۔ سگے بیٹوں سے زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ تو یوں کہا کرتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ عیسائی کہا کرتے تھے کہ تم کچھ نہیں ہم سب کچھ ہے، یہودی کہا کرتے تھے تم سب کچھ ہم کچھ ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ دونوں کتاب والے تھے، دونوں تورات و انجیل والے تھے۔ میرا نبی یہ دونوں ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل کرنے کے لیے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے، میدان مارنے کے لیے، ایک دوسرے پہ فتح حاصل کرنے کے لیے تیرا نام لے لے کے میرے سے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ ہاتھ اٹھا کے کہا کرتے تھے یا اللہ جو تیرا سونا نبی آئے گا جس کے لیے تو نے کائنات کو سجایا، اس کائنات میں تو نے رنگ بھرے، جس کے لیے اللہ تو نے تخلیق انسانی کا سلسلہ قائم کیا، پروردگار عالم اسی نبی کا واسطہ تو ہمیں کافروں پہ پتہ عطا فرما دے۔ میرا نبی کہ تجھے دیکھ کے کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے جانتے کوئی نہیں۔ معاملہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ نے آمنہ کی گود کے اندر آ کے قدم رکھا، جب آمنہ کی گود میں آ کر جب آپ پہلی بار اس وقت مکے کے اندر ایک یہودی تجارت کی نیت سے آیا تھا، صبح صبح کہنے لگا اے لوگوں کیا بات ہے آج مجھے بتاؤ، مکے پاک میں کسی کے بچہ پیدا ہوا، کہنے لگے کس کس کا گھر بتائیں، کئی گھروں کی گود آباد ہوئی، کہنے لگے ایسا گھر بتاؤ جب بچہ پیدا اس کا باپ کوئی نہیں، پتہ کرنے پہ پتہ چلا جناب عبداللہ کے بچہ پیدا ہوا، عبد المطلب کے گھرانے کا آج میرا آباد ہو گیا۔ کہنے لگے جاؤ جاؤ مجھے آ کے اس کا گھر دکھاؤ، جناب آمنہ کی چوکٹ پہ لایا گیا، اندر آیا عبد المطلب ہاتھ جوڑتا ہو مجھے وہ بچہ دکھا دے جو آج دنیا کے اندر آیا۔ رحمت عالم سمجھ رنگ کی چادر لے کے آرام فرما رہے تھے، نبوت کی چہرے سے چادر ہٹائی، حضور کرتے اور دیکھتے آواز بھاگتا ہو گیا، اپنے ہوش کو بیٹھا، کہنے لگا ذرا مجھے ان کی کمر دکھائی ہو۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے کیا کرے گا، ایک مرد تو کمر دکھا دے۔ جناب عبد المطلب نے کمر سے کپڑا ہٹایا اور نبوت دیکھ کے داڑھی مار مار کے رونے لگا اور کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنی اسرائیل، آج ان کے درمیان سے نبوت اٹھ کے مکے والوں بنی اسماعیل کے اندر آ گئی ہے۔ اب تم آگے بولے میں آگے آنکھیں کھولی ہیں، میرا حبیبہ جو آج تیرے خلاف بیٹھے ہیں، جو آج تیرے لیے مسجد زرار بنا رہے ہیں، آج تیرے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، آج تیرے میں مدینے لیے مدینے کے اندر طرح طرح کے منافقانہ انداز تیرے گھر پہ انہیں اٹھا رہے ہیں، تیری عزت پہ
نبی کے جلسے میں مولانا رفیق صاحب جامی کی دعوت پہ آئے ہوئے، ان سے پوچھو تم کون ہو؟ کہے گا غلام رسول ہو۔ میں نے کہا 4 گھنٹے پہلے دکان پہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ دودھ والا کیا کر رہا تھا؟ سبزی بیچنے والا کیا کر رہا تھا؟ کپڑا بیچنے والا کیا کر رہا تھا؟ پھیری لگانے والا کیا کر رہا تھا؟ گوشت بیچنے والا کیا کر رہا تھا؟ مسجد میں آیا تب غلامی یاد آئی، دکان پہ بیٹھے اس وقت غلامی کہاں چلی گئی تھی؟ اگر آپ مجھے اجازت دو، چلو کوئی اپنی بیٹھک میں نہ سلاوے، مجھے مسجد کے کونے میں چرپائی ڈال دے، اور چلو کسی کے پاس چرپائی کے اوپر لینے کی چادر دے دے، میں تمہاری مسجد میں دری پہ آرام کر لوں گا۔ سارے غلام رسول فجر کی نماز میں اکٹھے ہو جانا، غلام رسول چلو بازار میں نکلیں گے، جتنے دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کسی نے مکے کی تصویر لگا رکھی ہے، کسی نے مدینے کی تصویر لگا رکھی ہے، عبد الحنان بتا کون سی دکان پہ جائے گا؟ کہوں گا اپنی بچی کے لیے کپڑے لینے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تم مجھے محلے کی دکان میں لے جاؤ گے، تم مجھے شہر کی دکان میں لے جاؤ گے، کہو گے آدھے گھنٹے کا راستہ چلو ملتان میں چلے، تمہیں بڑے بازار میں لے جائیں گے، حسین اگائی لے جائیں گے، بڑے بڑے بازار میں لے جائیں گے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے اپنی گاڑی کا پیٹرول پھونکنے کے لیے تیار ہو۔ رب کعبہ کی قسم 500 تو غلام رسول بیٹھے ہو، چلو ملتان چلے، غلام رسول کی دکان سے مجھے کسی دکان سے سیدہ فاطمہ کا جوڑا لا کے دکھا دو، سیدہ عائشہ کی چادر لا کے دکھا دو، اور میرے عزیزوں کسی دکان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی لا کے دکھا دو، اور لوگوں چلو زندگی چادر تو دور کی بات ہے، مجھے 1 کلو چینی پوری پوری دکان سے لا کے دکھا دو۔ 1 کلو چینی دکان سے لوگے، دینے والا بھی غلام رسول ہے، خریدنے والا بھی غلام رسول ہے۔ دوسری دکان پر جب وہ چینی 2.5 چٹان کم ہو جائے گی، نہ اس کی غلامی رہے گی، نہ دینے والے کی غلامی رہے گی۔ یہ تو غلام رسول مکے میں بتھیرے پھرتے تھے، سیدہ آمنہ کے دروازے پہ حضور کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے بتھیرے غلام رسول پھرتے تھے۔ پھر تم کہتے ہو مولوی شور کرتے ہیں، اے لوگوں رب کی دھرتی پہ رب کی دین کی توہین ہوگی، توہین ہوگی، جنت جہنم کی توہین ہوگی، تو تم تو نہیں بولو گے، تم تو پیٹرول کے بڑھ جانے پہ، آٹے کے بڑھ جانے پہ، تم تو گھی کی قیمتیں بڑھ جانے پہ بولو گے، اللہ کے دین پہ ضرب لگے گی، قرآن پہ ضرب لگے گی، نبوت کی توہین کی جائے گی، تو یہ دال کھانے والا مولوی بولے گا، کیونکہ ہمارے اندر دین کا احساس ہے۔ میرے عزیزو یہ احساس ان کی جوڑیوں سے لے لو، خدا کی قسم قبر میں کام آئے گا، حرمت رسول پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو کسی محکمے کے اندر نوکری کرنے جاؤ گے، پوچھے گا کتنی جماعت پاس ہے، دکان کے اوپر جاؤ گے، کسی فیکٹری میں نوکری کرنے جاؤ گے، پوچھا جائے گا تیری تعلیم کا معیار کیا ہے، کہے گا جی میں تو 8 پاس ہوں، میں تو 5 پاس ہوں۔ کسی سے پوچھا جائے گا تیرا ہنر کیا ہے، پہلے کسی دکان پہ کام کرتا تھا، پہلے کسی فیکٹری پہ کام کرتا تھا، پہلے کسی جگہ کام کرتا تھا، کہے گا جی نہیں، کہنا تجربے کار تو میری دکان کا بیڑا گھر کر دے گا، مجھے تو کوئی تجربے کار چاہیے۔ اور لوگوں دنیا کے دھندے کے لیے، پرچون کی دکان کے لیے، بوٹ کی دکان کے لیے، اور میرے چاند اور میرے پیروں ہونا چاہیے، تجربے کار چاہیے۔ میں بھی تمہارے پاس نوکریاں لے کے آیا، ایک سیٹ نہیں، اللہ اکبر، یہ
اور لوگوں کوٹا آ گیا، نوکریاں آ گئی، کون لے گا؟ کسی نے پوچھا اس میں کیا کام کرنا ہے؟ حضور کی ختم نبوت کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے، یا ان کو مار دینا یا مر جانا ہے، دونوں کام کرو گے، کامیابی ملے گی۔ یہ غازی علم نہیں شہید بھی میرا عزیزو لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے لوہے پر ٹھک ٹھک کر کے سن رہا تھا، جب اس کے کانوں میں آواز پڑی، اس نے چھرا تیار کر کے راجپال کے سینے میں گھونپ دیا، عرصہ گزر گیا۔ بس کی جروانوں آج بھی نام غازی علم شہید کا آتا ہے، تھوڑی دیر پہلے کھٹ کھٹ کر رہا تھا، آج مومنوں تمہارے دل کے اندر دھک دھک کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ختم نبوت کی نوکری کر لی، حرمت رسول پہ قربان ہو گیا۔ تو پروردگار عالم نے اعلان کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو تم انہیں مردہ نہ کہنا، ان کو مرے ہوئے دنیا سے گئے، صدیاں گزر جائیں گی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تمہاری زبانوں پر غازی علم دین شہید کا نام آئے گا، میں زندہ باد بھی کہوں گا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی زندہ باد کہنے لگ جائیں گے۔ یہ نوکری ایسی ہے، کر لینا، کام آئے گی، کسی نہ کسی درجے میں حضور کی محبت کا دم بھر لینا۔ نہیں میں تو آپ کا بڑا عاشق ہوں، میں جلسے کراتا ہوں، میں میلاد کراتا ہوں، میں نے گھر بھر دیا رنگریلیوں سے، رنگ برنگے کمکموں سے گھر بھر دیا۔ خدا بھلا کرے چائنا والوں کا، جنہوں نے ایسی سستی لائٹیں نکال کر ہمارے پر احسان کر دیا، یہ لائٹوں سے پتہ لگ گیا یہ عاشق رسول کا گھر ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ ناراض انہوں نے میری باتوں کے اب تو الحمدللہ اب تو مسجد کے اندر اعلان ہوگا، جو لائٹیں لگائے گا وہ عاشق رسول ہے، جو سنت کی خاطر اپنے چمڑے اڑائے گا وہ گستاخ رسول ہے۔ میرے عزیزوں اللہ کی عزت کی قسم ہے، عشق رسول میرے عزیزوں کپڑے کا محتاج نہیں، کمکمے کا محتاج نہیں، نالین مبارک لگانے کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں تجھے 1400 سال کے بعد پتہ لگ گیا نالین مبارک ایسا تھا، لیکن 1400 سال ہو گئے تجھے یہ نہیں پتہ لگا آمینہ کے لال کا رات کے اندھیرے میں مصلی پہ سجدہ کہتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کیسی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں گردن کٹانا کیسا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں آئے، پتہ لگا بیٹی بیمار ہے، کئی دنوں کے بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تشریف لائے، فرمایا بیٹی سر میں درد ہے کب بھائی، ٹانگوں میں درد ہے کب بھائی، بیٹی بخار ہے کب جان ایسی کوئی بات ہوئی، پھر فاطمہ علی کیوں میرے پاس آیا کہ تیری بیٹی بیمار ہے، کہ ابا جان بتاتے ہوئے شرم آئی ہوگی، تجھے کیا بتلاؤں آج 3 دن ہو گئے یا 4 دن ہو گئے تیری بیٹی کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں برداشت کر لے، تجھے 4 دن ہو گئے مجھے 5 دن ہو گئے، بھوک مجھے میری ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہونے دے رہی، اے فاطمہ میں یوں نہیں کر کے جاؤں گا، تجھے مصلی سے اٹھا کے چرپائی پہ لٹا دو اور تیرے اوپر نبوت والی کملی مبارک ڈال دو اور کہوں گا 3-4 گھنٹے سو جاؤ اٹھ جانا۔ اے فاطمہ بلال میرے سے پہلے مسجد کے اندر چلا گیا، ابھی ابھی اذان دے گا، اے میری فاطمہ اگر تو بستر پہ پڑی رہی تو میں امت کی فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، میں اہل بیت کے گھر کے تذکرے کیسے کرواؤں گا، اے میری فاطمہ گرتی پڑتی اڑتی بیٹھتی کپڑا ہو یا نہ ہو روٹی ہو یا نہ ہو بیٹی برداشت کرنا، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا، اگر آل رسول نے نماز کا سجدہ چھوڑ دیا تو ابا امت کو کیا منہ دکھائے گا۔ یہ حیثیت بتلائی نماز کے سجدے کی۔ آج میں ان ماؤں سے عرض کروں گا، کہتی ہیں بچے نے کپڑے نہ بھاگ کر دیے نماز کیسے پڑھو، خدا کی قسم فاطمہ پیون والے جوڑے میں نماز نہیں چھوڑتی، تیرے گھر کے اندر ٹوٹی موجود ہے، واٹر سپلائی موجود ہے، پانی کی ٹینکی موجود ہے، موٹر تیرے گھر میں موجود ہے، تازہ پانی بٹن دبایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ان کو بھی معاف نہیں جو بن کے سر پہ پانی کے بھر کے لائے، انہیں بھی نماز کا سجدہ معاف نہیں۔ اور میری
ہوتی ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی فجر کی نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بڑے گھروں کے اندر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ بات پلے باندھ لی، حضرت حسین ماں کی گودی میں آئے، اللہ اکبر، دودھ پلاتے پلاتے امی کو بات یاد آئی، کہنے لگی ابا یوں کہہ گیا تھا بھوکی مر جائیو پرواہ کوئی نہیں، نماز کا سجدہ چھوڑے بغیر نہ جانا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلاتے پلاتے ذہن میں بات آئی ہوگی، اور کہا ہوگا بیٹے جو ابے نے بات بتلائی تھی نماز سے تیری جھولی میں ڈال رہے ہو، تو بھی نماز کا سجدہ نہ چھوڑیو۔ حضرت حسین ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے دودھ کی دھاریں پی رہے کہ ماں کے دل کے اندر خیال آیا ہوگا، سیدنا حسین نے بھی مسکرا کے دکھایا ہوگا اور کہا ہوگا اماں پریشان نہ ہو، اے اماں تو ابے نے تجھے سمجھایا تو نے پلے باندھ لیا، تو تو مجھے سمجھا رہی ہے میں کربلا کے میدان پر پلے باندھ کے رکھوں گا۔ ماں نے کہا ہوگا بیٹے میں کیا مطلب لوں، حضرت حسین نے دودھ پیتے کہا ہوگا اماں تو نے مجھے دودھ پیتے قرآن سنایا، اللہ کی عزت کی قسم میں کربلا کے میدان میں گلا کٹاتے تجھے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ ابھی کوئی پانی کی بوتل لائے گا، کوئی چینی لے کے آئے گا، کوئی کھجورے لے کے آئے گا، کوئی چنے لے کے آئے گا، کوئی شیرنی مچھلی لے کے آئے گا، مولی صاحب صلوات پڑھ دو، مولی صاحب پھکا مار دو، کیا ہوگا؟ ابھی بچے نافرمان ہیں، گھر کے اندر بچہ میرا مانتا کوئی نہیں، بچے باغی ہو گئے، اور میرے عزیزوں یہاں مراد آباد کا پانی نہیں، بستی جل کا پانی نہیں، تو مکے کا زمزم مدینے کا بھی یہ روما لے آ، تو مدینے پاک کی کھجورے لے آ، اپنا ہاتھ کے آگے رکھ دے، اللہ کرم فرمائے تو اس کی مہربانی، ورنہ یہ بھی پڑھ کے دے خدا پاک کی قسم بچہ نیک نہیں بن سکتا، دو کاموں کی ذمہ داری تم دے دو، بچے فرما برداری کی ذمہ داری میں دیتا ہوں، ایک تو میرے چاند میرے پیارو اپنے گھر کے اندر حرام کا لقمہ لانا چھوڑ دو، میں یوں نہیں کہتا ہماری کمائی 2 نمبر کی ہے، لیکن میرے عزیزوں آؤ میں تمہیں بتاؤں حلال حرام کیسے بن جاتا ہے، اپنے گھر میں حلال حرام کا لقمہ لانا چھوڑ دو، اور دوسرا میرے بیرو اپنی بیوی کے آگے اپنی پگڑی رکھ سکو تو آسانی ہو جائے گی، ہاتھ جوڑو جس طرح ماننے اسے منا لو، کہ خبردار اگر تو اپنے بچوں کی اللہ اکبر اپنے بچوں کے ہاتھ کا میوہ کھانا چاہتی ہے، اپنے بچوں کے کندھے پہ جنازہ قبرستان جلے جانا چاہتی ہے، تو 2 کام کر لے اللہ اکبر، ایک تو سر سے دوپٹہ نہ اتارا کر، دوسرا نماز پڑھے باورچی خانے میں نہ جایا کر، ماں سر پر دوپٹہ رکھ کر نماز کا سجدہ کر کے روٹی پکا لے گی، ابا حلال رزق لے کے آئے گا، رب کعبہ کی قسم یہ جڑکی گلیوں کے اندر بستی جڑکی گلیوں کے اندر تمہاری اولاد تمہیں عبد القادر جیلانی بنتی نظر آئے گی، آج تو امت کے اندر بگاڑ ہو رہا ہے، حرام کی روزی اور مائیں بے نمازی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اور ہماری اولاد کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ یہ سیرت ہے بھائی، اگر آپ چاہو تو اور سنا دو تھوڑی سی سیرت، مال والا ضروری نہیں، اولاد والا ضروری نہیں، جال کھانے والا ضروری نہیں، بلڈنگ والا ضرورت کو ضروری نہیں، شہرت والا ضروری نہیں، جس کے پاس 4 پیسے ہوگے وہی غلام رسول ہوگا، جس کے پاس میرے عزیزوں نبی کا نام لینے کے بعد کھانا کھلانے کے لیے 2000 4000 ہوگا وہی غلام رسول ہوگا۔ غلام بھی امیری بھی کر سکتا ہے، غریبی بھی غریب بھی کر سکتا ہے، اونچے درجے کا مالک نچلے درجے کا بھی کر سکتا ہے، آنکھوں والا بغیر آنکھوں والا قد کاٹ والا بھی کر سکتا ہے، چھوٹے قد والا بھی کر سکتا ہے، اللہ اکبر عربی بھی کر سکتا ہے، غلامی اللہ سے مانگ لو نبی کی، رب کعبہ کی قسم بلال نے مکان نہ مانگا، بلال نے خوبصورت عورت نہ مانگی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل نہ مانگا، رب کعبہ کی قسم حبشی غلام نے اپنا دامن پھیلا کے رسول اللہ کی غلامی مانگ لی، کالے رنگ کے بلال کی ادا پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی، فرمایا غلام امیروں میں نظر آئیں گے، غلام بادشاہوں میں نظر آئیں گے،
پسینہ آ گیا، میں نے اپنے پسینے کو ایسے صاف کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک دل کا حساب نہیں دے سکتا وہ قیامت کے دل کا کیسے حساب، قیامت کے دل ساری زندگی کا کیسے حساب دے گا؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت 300 اونٹوں کے اوپر نفع کا مال جب مدینے میں آیا، حضرت عائشہ کو خبر پہنچی کہ نبی اللہ کے نبی نے سچی فرمایا تھا۔ عبدالرحمن بن عوف کے کان میں بات پہنچی، دوڑتے دوڑتے در نبوت پر آئے، بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئے، امی حضور نے کیا فرمایا تھا؟ عبدالرحمن مت چھوڑ، سچی فرمایا تھا، امی بتا تو صحیح کیا فرمایا تھا؟ سچی فرمایا تھا، امی بتا۔ عبدالرحمن پھر سن لے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا تھا عبدالرحمن بن عوف کے پاس اتنا مال آئے گا، میدان معاشر میں کوڑیوں کے بل گھسیٹتا ہوا جنت میں جائے گا، مال اپنی طرف کھینچے گا، اللہ اکبر۔ یہاں چوٹ لگی، کہنے لگی امی گواہ ہو جا، اللہ اکبر، جو مال مجھے جنت میں جانے سے روکے، اب یہ بھی 300 روپیوں کا تجارت کا مال، اللہ اکبر، اب عبدالرحمن بن عوف مدینے والوں پر خیرات کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، جب بلال کو بلایا، بلال کہتی آمنہ کے لال اس ممبر پہ چڑھ جا، تو نے بھی صبح سے جو کیا، جو کھایا، جو پیا، اس ممبر پر چڑھ کے حساب دے۔ حضرت بلال دوڑتے ہوئے حضور کے سامنے ممبر پہ چڑھے اور دوڑتے ہوئے ممبر سے نیچے اترے، حضور کے سامنے بیٹھ کے رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا حساب دوں؟ اللہ کی عزت کی قسم 24 گھنٹے گزر گئے، تیرے بلال نے روٹی کا ٹکڑا بھی کوئی نہیں کھایا۔ فرمائے بلال ہے، قیامت کا دن ہوگا، جس سواری پر سوار ہوگا وہ ہار اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ بلال دنیا کے فاقے برداشت کر، پہلے تو جنت میں جائے گا، پیچھے تیرا محمد جنت میں جائے گا۔ اے لوگوں، غلامی کے لیے مال کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ فتح مکہ کا موقع آیا، میرے عزیزوں، بلال کیا بنا کے لال، صحابہ کرام کا لشکر کھڑا ہوا ہے، مکے والے کھڑے ہیں، مدینے والے کھڑے ہیں، انصار کھڑے ہیں، مہاجرین کھڑے ہیں، اللہ اکبر، دوست قبیلے فارس والے کھڑے ہیں، روم والے کھڑے ہیں، بلال کیا بنا کے لال، سیدنا عثمان، حضرت علی، ابو بکر، عمر، سارے صحابہ تو موجود ہوں گے، بلال کیا بنا کے لال ادھر آ جاؤ۔ حضور نے چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، بلال کے گال اندر کو پچکے ہوئے، آپ نے سینہ دیکھا، بلال کا سینہ کمر کے ساتھ لگا ہوا، آپ نے پیٹ دیکھا، پیٹ کا تو نشان ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، آپ نے تن کے اوپر کپڑا دیکھا، اتنی چھوٹی چادر تھی، آگے ڈالتا تو پیچھے کا حصہ، پیچھے ڈالتا تو آگے کا حصہ کھل جاتا، آپ نے تہمت کی طرف دیکھا، گھٹنوں سے تھوڑی سی نیچے، چاروں طرف سے پھٹی پڑی تھی، پھر لگے ہوئے تھے، آپ نے بلال کا جوتا دیکھا، ایک جوتا اوپر سے پھٹا ہوا، دوسرا نیچے سے ٹوٹا پہن رکھا تھا، فرمایا بلال کا جی، فرمایا میرا ہاتھ پکڑ، رحمت والے نبی نے ہاتھ پکڑایا، فرمایا منتظم کے پاس سے میرا بلال بیت اللہ کے اوپر چڑھ جا، دیوار کے ساتھ اوپر چڑھ جا، اللہ اکبر، بلال کہنے لگے اللہ کے نبی کیا کروں گا؟ فرمایا تم چڑھ تو صحیح، بلال حبشی آگے بڑھے، اپنے جوتے اتارنے لگے، فرمایا نا نا بلال، آج میں نے تیری عظمت بدلانی ہے، آج میں نے تیری
خدا کے گھر میں آباد ہے، غلام رسولوں کی بستی میں خدا کے گھر میں آباد ہے۔ 500 نمازی مسجد میں نماز پڑھنے آئے، 499 کو اذان ہی نہیں آتی غلام رسول میں۔ ناراض تو نہ ہو، اگلی بات کر دوں بھائی، چلو میرے بھائی، عورتوں کا لباس نہیں ملتا، نبی کی غلامی میں مردوں کا لباس لا کے دکھا دو۔ آج کہہ رہے مولی صاحب بچی ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، میں نے کہا قصور بچی کا نہیں، قصور موبائل کا نہیں، قصور تیرا ہے۔ پیدا ہوئی تمہیں کھلونے کون سے لا کے دیے؟ سکول پڑھنے نہیں، بیگ کے اوپر تصویر کس کی تھی؟ پانی والی بوتل کے اوپر کیا چھپا ہوا تھا؟ جیومیٹری کے اوپر کیا چھپا ہوا تھا؟ ٹی وی کے ڈبے پہ کیا چھپا، کھانے کے ڈبے پہ کیا چھپا ہوا تھا؟ جوتی کے اوپر کیا لکھا تھا؟ حضور اس کا نہیں۔ پہلے دن چھوٹی سی شلوار، پہلے دن چھوٹی سی قمیض اور دوپٹہ اسے پہناتا، خدا کی قسم یہ تیری غیرت بچاتی، غیرت کا جنازہ نہ نکالتی۔ تو نے پہلے دن اس کے سر پہ دوپٹے کی اہمیت لی گی، بازار کے اندر لینے کے لیے اس کپڑے گیا، کون سے بازار کے اندر گیا؟ اللہ اکبر، یہ تو گارمنٹس کی دکان ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا؟ اللہ والا گارمنٹ سینٹر۔ میں نے کہا غور سے، جھوٹ تو نہیں ہے؟ باقی میں کہا اللہ نبی وارث گارمنٹ سینٹر، یہ میں شرم آنی چاہیے۔ مکی مدنی گارمنٹ سینٹر، میں اندر گیا، اللہ اکبر، میں چاروں طرف دروازے پر الماریوں میں نظر ڈالی، نہ مجھے زینب کی چادر نظر آئی، نہ فاطمہ کا دوپٹہ نظر آیا۔ وہ چادر تم گلیوں میں تلاش کر رہے ہو، وہ چادر میرے عزیزو تم بازاروں میں مہینہ تلاش کرتے رہے۔ زینب کی چادر تو تمہارے گھر سے گم ہوئی تھی، اللہ اکبر، کس دن گم ہوئی تھی؟ جس دن تیری ماں دلہن بن کے تیرے گھر میں آئی، تیری غیرت کا جنازہ ہی نکال کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت پوچھتا دوپٹہ کہاں تھا؟ جب 5,000 روپے پر میک اپ کر کے آئی، دلہن بن کے بیٹھی تھی، ساری دنیا کے آگے تماشا بنی، اس وقت گھونگھٹ کرتی تیری گود کے اندر، خدا کی قسم رابعہ بصریہ آتی، تو نے اس وقت گھونگھٹ کا جنازہ نکالا۔ اللہ اکبر، تیری ساس نے تیرے کان میں آ کے کہا تھا، بہو تیرا باپ تیرا سونا سامنے کھڑا ہے، ہمارے خاندان کے اندر سر اٹھایا نہیں کرتے، سر جھکایا کرتے ہیں، وہ تیرا دوپٹہ تیرے بالوں سے اوپر ہے، ذرا نیچا کر لے۔ کمرے میں آ کے اتنا روئی، تیرے شوہر نے پوچھا تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیری ماں کی جرت کیسے ہوئی میرا دوپٹہ اوپر کرانے کی؟ اللہ اکبر، باپ ہوگا تیرا، سفید داڑھی ہوگی تیرے باپ کی، تو نے کہا کوئی بات نہیں میں سمجھاؤں گا۔ اے ظالم، اسی وقت کہتا خبردار خبردار خبردار، ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے آگے، بدتمیزی نہیں کروں گا، خبردار، آج تو میرے باپ کی سفید داڑھی پہ انگلی اٹھائی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے باپ کی سفید داڑھی کی طرف نہ دیکھنا۔ جب تو نے کہا میں سمجھاؤں گا تو میرے بچے، جس نے شادی والی رات میرے باپ کی داڑھی کا احاطہ کیا، جب 10 سال کے بعد اس نے سر میں جوتے مارنے شروع کیے، اس وقت تو تمیز لینے کے لیے آ گیا، اس وقت تو نے کیوں نہیں اپنے آپ کو سمجھایا تھا؟ اللہ اکبر، اس وقت کہا تھا باپ کو سمجھاؤں گا، کیا تیرا باپ پاگل ہے؟ یہ پاگل ہی تو تھا، اچھے گھر کے اندر تجھے بیاہ کھلایا، یہ پاگل ہی تو تھا، تیرے ولیمے پہ 10 لاکھ روپے کا خرچہ کیا، یہ پاگل ہی تو تھا، 400 براتریوں کو تیرے ساتھ لے کے گیا۔ خدا پاک کی قسم اگر یہ عقل مند ہوتا تیرے اوپر چپاتے مارتا اور کہتا بے غیرت، خود ذلیل کر پرواہ نہیں، اس سے ذلیل کروا رہا ہے جسے جمعہ 8 دن گھر کے اندر آئے نہیں ہوئے۔ خدا کے واسطے میرے ویرو، اللہ کے واسطے، جنازہ تو عزت کا اسی وقت نکل گیا تھا جب اپنی بیوی کو کہا تھا تو چپ کر جا، میری ماں کو تو بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ جنازہ تو عزت کا اسی وقت نکل گیا تھا جب بہنوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر، اپنی بھابھی کا خیال کیا کرو، اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو مجھے لگ رہا ہے مجھے علیحدہ گھر لینا پڑے گا۔ خدا کے واسطے امتی کس نبی کے ہو؟ اللہ اکبر، جو لوگوں کو تڑوانے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ کو زندگی فضول ہے۔ یہی نبی کے غلام تھے جو مظفر گڑھ اور ملتان کے اندر حضور کی ولادت پہ کتنے پونڈ وزنی کیک کاٹ رہے تھے، یہی غلام تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو
محمد لکھنے والے یہی غلام تھے جنہوں نے میم ڈال کے چلا چلایا اور معتبر آدمی سے چلوایا، مسجد کے امام سے چلوایا، پیرے طریقت رہبر شریعت عبایا پہننے والے سے، عربی عمر عبایا چوگا پہننے والے سے کا تو جلانا ہی اللہ اکبر۔ قیامت کے دن فاطمہ کے شور علی کو وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ حدیبیہ کے موقع پہ جب کافر اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ میں لکھا یہ معاہدہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ مکے کے کافر بالبلا اٹھے کہنے لگے علی اسے کاٹ دے، اگر محمد رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا کیسا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا مکھڑا دیکھا، آپ نے فرمایا علی جو یہ کہتے کر دے۔ حضرت نے کہا تو حکم ہے جی گردن پیروں میں رکھ دی، کملی والے چھڑا چلا چلوا لوں گا۔ علی اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے، محمد تیرے نام پہ قلم نہیں چلا سکتا ہے۔ اور تیرا اتنا بڑا جھگڑا آ گیا، علی قلم نہ چلائے تو محمد کے نام پہ چھڑا چلائے، یا اپنے آپ کو آج سے رسول کہنا چھوڑ دے، یا اپنے آپ کو علی وکالہ کہنا چھوڑ دے۔ خدا پاک کی قسم حضور کی ولادت کیک بھی کٹوایا کرتی، نبی کی ولادت تو نبی کی غلامی سکھایا کرتی ہے۔ یہ کسی پر اٹیک نہیں ہے۔ اب میں تو تبلیغی جماعت والوں سے عرض کروں گا سستا پیکج لے کے آؤ، مہنگا پیکج آ گیا مارکیٹ کے اندر۔ اب یوں نہ کہنا جو اللہ کے رستے میں جائے گا اسے حوریں ملیں گی۔ اللہ اکبر، 2021 میں حور کا ریٹ 30,000 روپے، جب جنت میں جائیں گے پتہ نہیں کتنا مہنگا ہو جائے گا۔ میں تو اس باپ پر حیران ہوں، وہ باپ ڈوب کے کیوں نہیں مر گیا جس نے اپنی بیٹی کو رکشے پہ جنت کی حور بنا کے پورے ملتان کا چکر لگوایا۔ اس وقت غلامی کہاں چلی گئی تھی، اس وقت دوپٹہ کہاں چلا گیا تھا، اس وقت حیا کہاں چلی گئی تھی۔ ہم نے تو سنا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے، موبائلوں کی فیس بک کے پہ دیکھا ہے، اگلے دن وہ حور اپنے 17,000 روپے لینے کے لیے ممتاز آباد تھانے میں پہنچی ہوئی تھی۔ اے لوگوں اتنا مذاق دین کا اڑا رہے ہو، تم خود ہی تو بتاتے ہو جب ہندوستان میں ہوا کرتے تھے ہندو اپنی تہوار پر ہندو جو ہے اپنی تہوار کے اوپر کوئی ڈھول باجے بجاتے مسجد کے پاس سے گزرا کرتے، اپنے ڈھول باجے بند کر لیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اللہ اکبر، اس ہندو کو میں کیا کہوں اور آج کے مسلمان کو کیا کہوں جو مسجد کی کرائے کی دکان میں بیٹھ کر بھی میوزک چلا رہا ہے، میوزک کے گانے بھر کے دے رہے۔ سوچ لو اچھی طرح، اور میرے چاہ اتنی گناہوں والی کچڑی لے کے جاؤ جتنا میدان معاشر میں کندھے پر اٹھا سکو۔ اگر گناہوں والا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج اللہ کے دربار میں اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے سچی سچی توبہ کر کے جانا۔ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کیا ہے کہ دیکھو میرا عزیزو سر پہ میرے بال ہے، کیا مجھے حمام کے نظر نہیں آتے، کیا مجھے ہیئر ڈریسر نظر نہیں آتے، کیا مجھے میرے عزیزو نائی کی دکان نظر نہیں آتی، کیا میں اپنے بچوں کے پف نہیں بنوا سکتا، کیا میں اپنی لٹے نہیں رکھ سکتا، کیا میں یہاں بھوکلیا نے بات نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے عزیزو آمنہ کی سیرت کو، میں نے آمنہ کے لال کی سیرت کو پڑھا بھی سنا بھی۔ فرمایا عبدالحلال، میں نے کہا جی میرے آقا کا بستی جب کیا میں مسجد صدیق اکبر میں جائے گا سارے میرے غلام بیٹھے ہوں گے، انہیں جا کے کہہ دینا سچی طرف بام نکالتے ہو یہودیوں کی علامت ہے، کھپی طرف بام نکالتے ہو عیسائیوں کی علامت ہے، بیچ میں بام نکالو یا بال اوپر سے پیچھے کی طرف لے جاؤ، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ جتنے بڑے بال رکھو گے سنت کے مطابق نہیں، سنت کے خلاف رکھو گے وہیں سے فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے۔ پہلی سنت رسول اللہ، یہ تو آسان ہے نا، یہ صرف دیوبندی نہیں کریں گے، سارے کر سکتے ہیں نا بھائی، نبی تو سب کا ساتھ ہے نا، وہ صرف جو رہتا رہتا۔ پہلی سنت سر کے بالوں سے۔ سبحان اللہ۔ دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی سنت مبارک ہے، علماء اکرام بیٹھے ہیں تائید آپ کریں گے۔ صبح صبح یار کا فون آ گیا، کہاں ہے یار؟ ملتان جانا ہے، کس لیے جانا ہے؟ یار میرے ماں سے گوشت اور فروٹ لے کے آنا ہے یا سامان لے کے آنا ہے۔ اس نے کیا کہا موٹر سائیکل چاہیے تو لے جا ورنہ چابی بھیج دوں یا اپنے بچے بھائی کو بھیج دے چابی لے جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ تو میرے ساتھ چل۔ سو رہا تھا آنکھیں بند تھی، وہ بائک کی گھڑی پہ ٹائم دیکھا، کہنے لگا تو 6:30 بجے تھوڑی دیر میں جاؤں گا۔ اس نے کہا یار بتا جاتا کیوں نہیں، میں تجھے دروازے پہ لینے آ جاؤں۔ اس نے یہاں ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا شکل میری ابھی بڑی بے سوری سی ہے، مجھے اٹھ کے شکل تو اچھی بنانے دے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کملی والے اس کا ہاتھ یہاں ہے،
نیچے آنے سے پہلے گنبد خضرا کے مکی کا کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا جلدی کر کوئی رفیع جامی کے پاس چلا جا، جلدی کر علماء کرام کے پاس چلا جا اور جا کے پوچھ، میرے یہاں ہاتھ رکھ کے کہا میری شکل اچھی نہیں ہے، فتویٰ دو، میں آج کے رسول رہا کے مسلمان بھی رہا کے نہیں رہا۔ فرمایا ہاتھ رکھ کر تجھے حضور کی سنت کو برا کہہ دیا، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تو دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا۔ اگر یہاں کوئی امام میں نہیں داڑھی کاٹنے والا بیٹھا ہوگا، میں تو اپنا فرض ادا کر کے جا رہا ہوں، تو اگر کہ مولیوں کا کم ہے تو خدا کی قسم تجھے فرشتے قبر میں کرپٹ بدلنے نہیں دیں گے۔ کفن سے باہر اللہ کی قسم لاؤ قرآن میرے سر پر، فرشتے تجھے کفن سے باہر منہ کا اتنا چھیڑتے گے، وہاں سے بچے گا پھر اگلی منزلیں پر تیار پڑی ہے۔ خدا کے واسطے ہاتھ لگانے والا بری کہنے والا کافی ہو گیا، تو یوں لٹا کے قریب شیشے کے آگے لگا، اس بغیرت کو میں تو بغیرت کہوں گا۔ شرفینہ مدینہ پاک سامنے ہے، گنبد خضرا مکہ سامنے ہے، اب یہ بھی تو اگربتیاں تو نے حضور کے روزے پہ لگائی تھی، اب یہ بھی تو نے گلاب کے پھول لگائے تھے، اب یہ بھی تو مسجد کے اندر پیسے ڈال کے آیا تھا، یا اللہ صدقہ دے کے جاؤ، یا اللہ دکانداری اچھی کرنا۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر پہلے اس نے ناطے لگا کے پورا محلہ بازار سر پہ کھڑا کر رکھا تھا، اللہ اکبر، اور یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا تیرا کام میں تیرے گیت کام یا رسول اللہ۔ اس نے پیر کو شرم ہی نائی، اس نے یوں لٹایا اور اس کا ہاتھ میں لے کے کہنے لگا ساتھی کاٹو یا اسپیشل کاٹو، خدا پاک کی قسم جنت البقیع میں چیخ و پکار ہو گئی۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ اسی کو بچانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں آیا تھا، اللہ اکبر، وہ کربلا کے میدان میں بچا کے غلام رسول بن گیا۔ اے ظالم، تو دکان پہ بیٹھ کے کاٹ کے کون سی حرکت کرتا ہے؟ اور لوگوں مظفر گڑھ کا علاقہ ہے، ڈوب کے پکتے ہیں، کھجوریں پک کے باہر کیٹ کے اندر آتی ہیں، اللہ اکبر۔ کسی کے پاس کسی نے تحفہ بھیجا کھجوروں کا، ساڑھے صحیح سیر دی کھجور ہے، اس نے دیکھا اللہ اکبر بڑی سونی سونی ہے، اور کسی نے مدینے سے 6 کھجوروں کا تحفہ بھیج دیا، لے کے پکڑنے لگا، اس تو وڈیاں دے ساڑھے مظفر گڑھ دیاں نے، ایتے چھوٹیاں جہیاں نے، ساتھیاں حسن، ایتے ہلکا مالو سی۔ میں نے پھر دروازہ بجایا، تو بڑے خزلہ کا، میں نے کہا صدیق عمر، مجھے حضور علیہ السلام سے کچھ پوچھنے دو۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کیا پوچھے گا؟ میں نے کہا اس نے پاکستان کی کھجی کو اچھا کہہ دیا، مدینے کی کھجی کو برا کہہ دیا، یہ آج کے رسول ہے۔ صدیق کہنے لگے جا اسے کسی مفتی صاحب کے پاس لے جا اور اسے جا کے کہہ آج کے رسول تو دور کی بات ہے، مدینے کی کھجوروں کو برا کہا، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تو دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا۔ تو بات کریں اللہ سے معافی مانگے بھائی، ان کے چہرے پر یہ کہہ رہے ہو کہ جنت میں نہیں جائیں گے، کٹائی کیوں تم نے؟ چلو مجھے جواب دو، تمہاری مردانگی چھوٹی کیوں کراتے ہو؟ کس کی خوشی کے لیے؟ تو اس نبی کے میلاد میں آنے کا حق ہی کوئی نہیں۔ مجھے غصہ نہ دل ہوا، داڑھی منہ کو حضور کے میلاد میں آنے کا، اب اس کا حضور سے تعلق کیا؟ اسے داڑھی کٹاتے حضور کا اس یاد دیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ، اور بار بار کٹانا، اللہ اکبر، بخشش نہیں ہوگی۔ تم کباب کی فصل اگاتے ہو، تم چاول کی، تم گندم کی فصل اگاتے ہو، میرے چاندو، میرے محترم، میرے پیارو، اللہ اکبر، میرے عزیزو، جب تم فصل اگاتے ہو، بچہ اسکول سے چھٹی کر لے، تھپڑ منہ پہ مارا، چودھری کیا کر رہا ہے؟ اور بچے اسکول سے چھٹی کر لی، وہ یار کوئی نرم ہاتھ سمجھا دے، وہاں نرم ہاتھ، گاہک گستاخی کرے، مالک الٹ سیدھ بات کر دے، نوکر میرے عزیزوں کو کام غلط کر دے، وہاں نرم ہاتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی دکھاؤ جس نے داڑھی کٹائی ہو۔ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی، بابا الحق زکریا ملتانی، چلو 1.25 لاکھ اللہ کا ولی ملتان میں سو رہا ہے، چلو ولیوں کے دربار، کسے پوچھو جا کے تم نے، تمہارے بیٹوں نے، کسی نے نسل میں داڑھی کٹائی ہو، چلو اے تمہارے کتنے اللہ والے سو رہے، یہ مسلمانوں کی اسلام کی نشانی ہے، یہ عزت ہے مسلمانوں کی، خدا پاک کی قسم۔ افغانستان کے اندر جا کے دیکھ لو، چلو میرے عزیزو، افغانستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو اور وہاں جا کے پوچھو، بتاؤ تم نے امریکہ کو توپ سے بھگایا، ایٹم بم سے بھگایا؟ خدا کی قسم کہے گے نہیں،
پگڑی اور داڑھی سے بھگایا ہے. اتنا روب تھا چہرے پر پگڑی, چہرے پہ داڑھی, سر پہ پگڑی تھی اور زبان پہ اللہ اکبر کا ترانہ اور دل کے اندر اس کی ذات کا یقین تھا. کیا تھا؟ 6 نمبر کا جوتا, 7 نمبر کا جوتا. مسلمانوں جو تمہارے ملک سے پہنے ہوئے کپڑے گھس گھس کے چلے گئے وہ عید کے دن پہنا کرتے تھے. جن بستروں پہ تمہارے بچوں نے مود کے گندے کر دیے وہ بس بستر ان کے بچھونے تھے. خدائے پاک کی قسم ہے پھر انہیں طاقت پہ بھروسہ نہیں تھا. امریکی فوجی پوچھنے لگا, کہنے لگا میاں اللہ حکمی بتاؤ تو صحیح, ہمارے بڑے بڑے ہتھیار تم نے دیکھے, تمہارے بڑے بڑے ہتھیار ہم نے دیکھے, یہ اللہ اکبر یہ کون سا ہتھیار ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ جب کلاشن یوکان کے جب برست مارا کرتے تمہارے کپڑوں پہ گرتا تو کہتے اللہ اکبر یوں جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے. بتاؤ یہ کون سی بڑی فروٹ جیکٹ ہے یہ بتاؤ تو صحیح. وہ مجاہد ساتھی آنسوں کے ساتھ رونے لگ گیا, کہنے لگا یہ ہتھیار نہیں ہمارے رب کا نام ہے, اسی کی خاطر ہم نے چمڑے اجڑوا دیے, اسی کی خاطر تمہاری جیلوں کے اندر ہم نے تمہارے سے اپنے منہ پر پیشاب کروا لیے, اسی نام کی خاطر ہماری بچیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا. آؤ میرے عزیزو تمہیں افغانستان کی داستان سناؤ. 8 مہینے کی حاملہ ماؤں کے پیٹ زندہ چاک کیے, ان کے پیٹ میں سے بچے نکالے, ان کے سر علیحدہ کیے, ان ماؤں کو تڑپتا دیکھ کر انہی کے سامنے نیٹو فوجیوں نے اپنے ٹھڈوں کے ساتھ فٹ بال کھیلے. اور میرے عزیزو جوان بچی کو اس کے باپ کے بھائی کے سامنے کھڑا کیا گیا, اس کے کپڑے اتار کر اس کے پستان کو کاٹ کر ایک دوسرے کی طرف گیندوں کے ساتھ کھیلا گیا. تو کیا سمجھتے ہو امریکہ یہ کوئی ٹری کے اندر افغانستان دے کے چلا گیا؟ خدائے پاک کی قسم اس مجاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا 17 سال تک ہم نے پتھر کھائے, 17 سال تک کانوں سے روٹی کھائی, 17 سال تک بغیر سحری کے ہم نے روزے رکھے, 20 سال تک ہمیں کوئی مکان نہ تھا, جہاں ملتے داڑھی کا حیا نہ کرتے, 10 آدمیوں میں مارا کرتے. اللہ اکبر, پتہ ہی ہمارے رب کا نام ہے. اسی کو بچاتے بچاتے اللہ نے آج بڑے بڑے ہتھیار ہمارے قدموں میں ڈال دیے, بڑے بڑے سورما سپر پاور قدموں میں ڈال دیے. وہ امریکی فوجی جاتے گئے کیا پیغام دے کے گئے, مجاہدوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے گئے کہ تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ اس اللہ کے نام کو نہ چھوڑنا, جب تک کہ اللہ کا نام تمہاری زبانوں میں رہا دنیا کی کوئی طاقت تمہارا سر نہیں جھکا سکتی ہے. پہلی خبر یہ ہوتی ہے 6 سال کی مظفر گڑھ میں, 8 سال کی بگر شہر میں, 15 سال کی ملتان میں لٹ گئی پٹ گئی, گھروں کے اندر گھس کے عزت کی دھجیاں اڑا کے چلے گئے. اللہ اکبر, امت کے پاسباں, امت کے محافظ لٹیرے بن گئے. یہ تیری میری خبریں ہیں. میں بھی پچھلے دنوں یقین جانو راولاکوٹ کی پہاڑیوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, میں نے بھی کشمیر کی بیٹیوں کی طرف جھانک کے دیکھا. میں نے کہا وہی تمہارا بھائی آیا ہے جو 5 فروری کو ممبر پہ بیٹھ کے یوم کشمیر بنا کے کہتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر یوم میں مناتے ہیں, مزدوروں کے دن مناتے ہیں. میری بہنوں اٹھو میرا سواگت کرو, تمہارا بھائی آیا ہے, کھلاؤ اسے مکھن روٹی کے اوپر رکھ کے. ایک بہن نے مصرے سے منہ نکال کے دیکھا, عزت سے جانا چاہتا ہے خاموشی کے ساتھ چلا جا, ہمارے ہتھے چڑھ گیا تیرے سر کے بال اتار کے رکھ دیں گی. میں نے کہا ہوا کیا؟ بغیر تو 50 سال کوئی سجدہ ایسا نہیں, کوئی صلاۃ و تسبیح ایسی نہیں, کوئی ذکر اذکار ایسا نہیں کہ نماز کے بعد ہم نے جھولیاں پھیلا پھیلا کے تمہاری خیر کی دعا نہ مانگی ہو. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری عزت کے محافظ ہمارے لٹیرے بن جائیں گے. اللہ اکبر. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ پرسوں ترسوں. میں نے کہا جی کہ تمہارے پاکستان میں بارش ہوئی, اس سے پہلے آندھی طوفان چلا, وہ طوفان تمہارے گھر کی الماریوں سے ٹکرایا, ایک اخبار کو وہاں سے اٹھاتے 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 ہمارے دیس والے گھر میں لا کے گرا دیا. میں اٹھ کے بیٹھی, میں نے محلے والیوں کو بلایا, میں نے کہا
मुबारक मुबारक मुबारक। पाकिस्तान से संदेशा आया है, अब कोई नूरुद्दीन जंगी आ रहा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ रहा है, जो आज हमें हिंदुओं पहाड़ों के शिकंजे से उठा के लेके जाएगा। अब हमारी सबर की इंतहा हो गई, अब हमें सबर का फल मिलेगा। 50 साल हिंदुओं के बिस्तरों पे लेट के उनके बच्चे पैदा करते करते हमारी हड्डियां टूट गई, लेकिन जब हमने खस बाहर उठाया, अब अपना गम भूल गई, पाकिस्तानियों की बेटियों का गम हमें याद आ गया। पता उस पे क्या लिखा था? 6 साल की बच्चियों से नबी के गुलाम रसूल 6 साल की बच्ची से 4 लोगों ने ज्यादती करके 6 साल की बच्ची को मार दिया। मैंने तो जल्दी करके माचिस की तीली लेके अखबार ही जला दिया। कोई और बहन न पढ़ ले, कोई और माँ न पढ़ ले, उसकी रस्सी टूट जाए, उसका दिल टूट जाए। चलो चलो अपने मुल्क के देश की तरफ मुंह करो। खबरदार, आज के बाद हमारे मुल्क का नाम न लेना। ये फैसला तो क़यामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर पर होगा कि जब पूछेंगे ये हुकूमत का नौजवान रातों को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाता रहा, कभी इसने 2 नफिल पढ़ के हमारी आज़ादी के लिए दुआ न की। अल्लाहु अकबर। ये अपने अंदर तवानाई और ताकत ला करके फिक्र और वलीवाल का फरमाना तो बनता रहा, इसने कभी हमारे लिए दुआ न की। ये तो हुजूर के हौज़े कौसर पर फैसला होगा। हम लुटती रही, तुम्हारे लिए दुआ करती रही, हमारे बच्चे ज़िबा होते रहे, हमारे कंधे जनाज़े उठा कर थक गए, हमारे कब्रिस्तान में जगह खाली हो गई, तुमने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। खबरदार खबरदार, जब अपने मुल्क की 6 साल की नहीं बचा सकता, हमारे मुल्क की 40 साल की आगे कैसे बचाएगा? खुदा के वास्ते मेरे भाई उठो उठो उठो। अब तो आप सिद्दीकी भी मायूस होके बैठ गई। अब उसने भी मेरे अजीजों मायूसी का ऐलान कर दिया। उसने कहा बस तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। वाह आफिया सिद्दीकी, तेरे ख्वाब में कमली वाला आ गया और आफिया सिद्दीकी तेरे सर पे हाथ रख के चला गया और फरमाया आफिया परेशान ना हो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह से मैं तेरे बदले दिलवाऊंगा। और मेरे भाइयों आपके आगे हाथ जोड़ दो, कब तलक कब तलक कब तलक इन कुर्बानियों को मेरा जीवन बेनतीजा करते रहोगे। जी शुरूर लोगों, तुम भी दीन के पासबानी बनोगे तो कौन पासबान बनेगा? तुम भी मुसलमान की मदद भी करोगे तो कौन करेगा? आज फिरकावारियत को छोड़कर, आज इख्तिलाफात को छोड़कर, मुझे नहीं पता इस मस्जिद में बरेलवी ज़्यादा है, देवबंदी ज़्यादा, मुझे नहीं पता अहले हदीस ज़्यादा, लेकिन सबके चेहरों से मुझे नजर आ रहा है खुदा की कसम सारे आज के रसूल बैठे हैं, सारे गुलाम रसूल बैठे हैं, अपनी गुलामी का मुजाहरा करते हुए, सबूत देते हुए। आज मेरे अजीजों अपने गुनाहों से तौबा करें और आगे वाली जिंदगी मेरे अजीजों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी मान ले। ये गुलामी दुकान में भी, ये गुलामी घर में नहीं होगा। फिर कहो या अल्लाह नहीं तौबा, फिर कहो या अल्लाह नहीं तौबा। अरहमर राहिमीन है, वो गफूरुर रहीम है। अपने बंदे की आंख में आंसू देखता है, उसकी रहमत वाला दरिया उछलने लग जाता है। फरमाया बंदा तेरे मुंह से तौबा का लफ्ज़ निकलता ही नहीं, बस कबूल फरमा कर सारे गुनाहों को माफ फरमा देता हूँ इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर, नमाजी भी बनेंगे बनाएंगे, कुरान के हाफिज भी बनेंगे बनाएंगे, और खत्मे नबुव्वत की चौकीदारी करते रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। हुजूर की सुन्नत भी चेहरे पर सजाएंगे, लिबास भी सुन्नत वाला पहनेंगे, घर भी सुन्नत वाला बनाएंगे, और कारोबार भी नबी के तरीके वाला करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज से अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। खुद भी कुरान सीखेंगे, अमल करेंगे, और अपने बच्चे बच्चियों को भी कुरान के हाफिज बनाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। वाह।